نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی ہماری کلاس کا آغاز کل والے ٹاپک سے ہی ہو رہا ہے، اذان کا بیان۔ تو جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حی علی الصلاح پر پہنچے تو انہوں نے دائیں اور بائیں اپنی گردن کو موڑا لیکن وہ گھومے نہیں۔ اس کی اصل صحیحین میں ہے، یعنی ایک ہی حدیث میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، اور وہ پھر یہ کہ وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتے تھے۔ حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ احمد اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، جبکہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں انہوں نے ڈالی ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ کے حساب سے جو ہے، یعنی کہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں تھی، اور ایک اور اس کی جو ہے وہ تصدیق کہاں سے ہوئی؟ ابن ماجہ سے، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حی علی الصلاح پر پہنچے تو انہوں نے دائیں اور بائیں اپنی گردن کو موڑا لیکن وہ گھومے نہیں۔ یعنی تمام تر تصدیق جو ہے وہ موجود ہے احادیث میں کہ اذان کا جو طریقہ ہے اور اپنی انگلیوں کی جو پوزیشن ہے مؤذن کی، اس کا بھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنائی اور انہوں نے اس کنڈیشن میں اذان دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کہنے والے کے لیے اپنی دونوں انگشت ہائے شہادت یعنی کہ شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈالنا مسنون ہے تاکہ آواز مزید بلند ہو سکے، اور اس لیے کہ دور سے دیکھنے والا یا بہرا آدمی بھی سمجھ جائے کہ اذان دی جا رہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات پر پہنچے تو اسے گردن کو دائیں اور بائیں موڑنا چاہیے لیکن اپنا سینہ نہیں گھمانا چاہیے، سٹل اپنی جگہ پر کھڑے رہنا چاہیے، اسے قبلہ رخ ہی رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سینہ گھمانے کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آواز اچھی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم دی، اور اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا مؤذن مقرر کرنا چاہیے جس کی آواز اچھی ہو، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اذان کہنے کے لائق ہو اسے اذان کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے اپنے بیٹوں کو ابھی سے ہی جو ہے وہ اذان کی تعلیم دے۔ میں چھوٹی تھی جب، تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا اذان دوں، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکیاں نہیں دیتی اذان۔ تو میں نے چھٹی والے دن کیا کرنا، سردیوں میں خاص طور پر دوپہر کو امی نے جب صفائی کرنی، ساری جو کمبل اور رضائی ہوتے تھے نا وہ اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ کرنے، تو مجھے وہ بڑے پسند تھے، سافٹ جگہ۔ میں نے اس کے اوپر لیٹ کے نا اونچی آواز میں جو ہے وہ اذان مولوی نے دینی، پیچھے میں نے دینی۔ میں بڑا انجوائے کرتی ہوتی تھی، لیکن جب بڑی ہوئی تو پتہ چلا جی یہ تو جو ہے وہ میل کا کام ہے، فیمیل کا نہیں ہے، لڑکیاں اذان نہیں دے سکتی۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا نا، چھوٹی تھی، بچی تھی، کہ بڑے ہو کے میں بھی اذان دوں گی۔ تو جب بڑے ہو کے پتہ چلا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ چلیں جی آگے ایک اور آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز عیدین پڑھی، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل مروی ہے، ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثال ایک روایت مروی ہے، انہوں نے یہ یعنی کہ روایت بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے نہ تو اذان مسنون ہے اور نہ ہی اقامت۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اذان اور اقامت 5 فرض نمازوں کے علاوہ اور نمازوں مثلا نوافل، نماز جنازہ، نماز استسقاء،
نماز کسوف، نماز عیدین وغیرہ کے لیے مشروع نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جمہور سلف اور خلف کا یہی موقف نقل فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث جس میں سفری تھکاوٹ کے باعث نماز کے وقت سوئے رہ جانے کا ذکر ہے۔ سفری تھکاوٹ کے باعث نماز کے وقت سوئے رہ جانے کا ذکر ہے، مروی ہے کہ پھر بیدار ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے ہر روز پڑھتے تھے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مسلم میں ہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک اقامت کے ساتھ جمع کر کے پڑھی۔ ابو داؤد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ اقامت کہی، اور اسی کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی بھی نماز کے لیے اذان نہیں کہی۔ پہلی روایت کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے کہ رات کو کسی جگہ پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ بیدار رہیں، جاگتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح نماز کے وقت جگا دیں، بیدار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیند آ گئی۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد آنکھ کھلی، یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے سے کوچ کا حکم دیا، چنانچہ دوسرے علاقے میں جا کر پڑاؤ ڈالا گیا اور وہاں اذان کے بعد معمول کے مطابق نماز ادا کی گئی۔ اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت سویا رہ جائے تو بیدار ہونے کے بعد اسے معمول کے مطابق نماز ادا کر لینی چاہیے، اور اگر باجماعت نماز ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اذان بھی کہہ لینی چاہیے۔ دراصل جو شخص کسی وجہ سے نماز کے وقت سویا رہ جائے اس کا نماز کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ بیدار ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے نماز پڑھ لے۔ دوسری دونوں روایات میں نمازیں جمع کرتے وقت اذان اور اقامت کہنے کا ذکر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 نمازیں جمع کرتے وقت ایک اذان اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہنی چاہیے، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے علاوہ صرف ہر نماز کے لیے اقامت کہنا ہی کافی ہے۔ ان دونوں روایات کے بظاہر متعارض ہونے کی بنا پر اس مسئلے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ احناف کا کہنا ہے کہ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ اذان اور الگ اقامت کہی جائے گی، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور 2 اقامتیں کہی جائیں گی۔ دراصل یہ اختلاف ایک ہی قصہ کے متعلق متعدد روایات کی بنا پر واقع ہوا ہے۔ محققین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ترجیح دے کر اس اضطراب کو ختم کیا ہے۔ نیز جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اذان کا اثبات ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی نفی۔ تو اصول میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ اثبات کو نفی پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس طرح قابل عمل طریقہ یہ ہوا کہ 2 نمازوں کو جمع کرتے وقت ایک اذان اور 2 اقامتیں کہیں جائیں گی۔ باقی یہ ہے کہ واللہ علم، اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم جو ہے وہ ہم جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ اصل حقیقتیں علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا اپنی نعمتوں کو، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ۔ جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کریں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی ہماری کلاس اور ٹاپک ہم یہی جو ہے وہ روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔
اذان کے بیان کو اور مزید احادیث کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔